لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورہ مبارکہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو، تو کیا دونوں مثال میں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم اتنی واضح مثال سے بھی نہ تو کچھ سمجھتے ہو اور نہ کچھ سبق لیتے ہو؟ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حق کے منکر کافروں کی اصل غلطی یہ تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر ارادتاً خدا کی نشانیوں کو سمجھنے اور دیکھنے سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، اور خدا کے کلام کے سننے، اس پر غور کرنے اور اس کا مفہوم سمجھنے سے اپنے کان بند کر لیے تھے، اسی لیے وہ تباہ ہوئے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ دو مخالف طرز فکر و عمل رکھنے والے کس طرح یکساں ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص تو وہ ہے کہ جو نہ تو اپنی ذات پر غور و فکر کرتا ہے اور نہ آثار کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، یعنی نہ تو خود دیکھتا ہے اور نہ کسی ایسے شخص کی بات سنتا ہے جو اسے سیدھا راستہ بتا رہا ہو۔ وہ تو ضرور کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گا اور منہ کے بل گرے گا۔ اس کے برعکس جو خود دیکھ لیتا ہے اور پھر کسی واقف راہ کی ہدایات پر عمل بھی کرتا ہے تو وہ ضرور اپنی منزل پر سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا، یعنی وہ خدا کی نشانیوں پر خود بھی غور کرتا ہے اور پیغمبروں علیہ السلام کی بات بھی سنتا، سمجھتا اور مانتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایسے دو مختلف طرز فکر و عمل رکھنے والے یکساں ہو جائیں گے اور دونوں کا انجام ایک جیسا ہوگا، یعنی گھوڑے اور گدھے میں کوئی فرق ہی نہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہرحال یہ کہ انسان اپنے رزق حلال کی تلاش میں نکلے، اور اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان میں سے کچھ عرض کر رہا ہوں میں۔ بحار الانوار کی جلد 103 صفحہ 7 اور 9 پر یہ حدیث ہے کہ عبادت کے 10 جز ہیں اور 9 جز حلال کی تلاش میں ہیں۔ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بحار الانوار کی جلد 103 صفحہ 13 پر کہ اپنے اہل و عیال کے لیے زحمت کشی کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مانند ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 239 پر ہے کہ جو شخص اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے کہ اس سے اپنے اہل و عیال کی کفالت کر سکے، اس کا اجر راہ خدا میں جہاد کرنے والے سے زیادہ ہے۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 103 صفحہ 7 پر کہ جو شخص معاش کی تلاش میں شرم سے کام نہیں لیتا، اس کے اخراجات میں کمی اور حالات میں آسانی ہوتی ہے، اور اس کے اہل و عیال نعمتوں سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ یہ حدیث بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے بحار الانوار کی جلد 103 صفحہ 7 پر کہ اس شخص کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو حلال کی راہ سے رزق کو تلاش نہیں کرتا کہ اس سے اپنی ضروریات پوری کر سکے اور اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے وسائل الشیعہ کی جلد 12 صفحہ 11 پر کہ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے سے بچنے کے لیے اپنے اہل و عیال کے لیے محنت کی غرض سے اور ہمسائے پر مہربانی کرنے کے لیے دنیا کو طلب کرتا ہے، وہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کنز العمال میں جس کا نمبر ہے 9215 کہ جو شخص رزق حلال کو تلاش کرتے کرتے تک کر رات گزارے، وہ ایسی حالت میں رات گزارے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔